19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کاٹے گا ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو، یقول وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ بنا لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش یا ویلتا، ہائے کاش لیتنی کاش لم اتخذ میں نہ بناتا فلانا خلیلا، فلاں آدمی کو دوست۔ آج کی اس آیت پاک کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے، لیکن حکم اس کا عام ہے۔ مکہ میں عقبہ بن ابی معیط یہ کافر تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر دبانے کی بھی کوشش کی تھی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو انہوں نے چھڑایا تھا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو اس بات کی وجہ سے قتل کرتے ہو؟ اس کا قصور یہ ہے، یہ صرف یہ کہتا ہے ان یقول ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے، بتوں کو نہیں مانتا، صرف اس کا قصور یہ ہے، یہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، تو اس کی سزا اتنی دیتے ہو؟ تو یہی عقبہ بن ابی معیط ایک موقع پر اسے خیال آیا کہ واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ہم لوگ آقا پر زیادتیاں کر رہے ہیں۔ اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا، چنانچہ اس کا ارادہ بن گیا کہ میں حق بات کو، اب حق کو قبول کرتا ہوں، نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس کا دوست تھا امیہ بن خلف، اسے معلوم ہوا کہ یہ تو مسلمان ہونا چاہتا ہے عقبہ بن ابی معیط، اور یہ اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو صابی ہو گیا ہے، اور صابی اس دور میں جو مسلمان ہوتے ان کو کہا جاتا تھا۔ کافر مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ یہ بندہ صابی ہو گیا، یعنی ہمارے باپ دادا کے دین سے پھر گیا۔ عقبہ کہنے لگا کہ میرا دل مطمئن ہے، واقعی محمد جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، اور میں ایمان لاتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ جو اس کا دوست تھا امیہ بن خلف، اس نے اس عقبہ بن ابی معیط کو حق سے پھیر دیا، کہا کبھی بھی تو حق کو قبول، نبی پاک کی بات کو قبول نہیں کرے گا تو قیامت کا دن ہوگا عقبہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کیونکہ یہ بندہ تو مسلمان ہو گیا تھا، ہونے والا تھا، لیکن اس کے دوست نے جو امیہ بن خلف تھا اس نے اسے چھڑا دیا کہ بھائی تو نے حق نہیں قبول کرنا، اس لیے تو اور میں دوست ہیں۔ قیامت والے دن عقبہ بن معیط کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں دنیا میں رسول اللہ کے راستے پہ چلا ہوتا۔
شان نزول اگرچہ یہ خاص واقعہ ہے، لیکن قیامت تک آنے والے کافر اس میں داخل ہیں۔ اس بات پر افسوس کریں گے کل قیامت کے دن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے لہولہان کریں گے میدان محشر میں، صرف اپنے کفر پر کہ ہائے کاش ہم نے کون سا راستہ اختیار کر لیا۔ کل تو بہت زیادہ افسوس کریں گے۔ افسوس وہی بندہ کرتا ہے جس کو بہت زیادہ پریشانی افسوس ہوتا ہے، تو وہ فوراً اپنے ہاتھ کی انگلیاں منہ میں دیتا ہے، اوہو میں نے کیا کر دیا۔ تو کل قیامت کے دن کافر لوگ سب یہی کریں گے، اپنے ہاتھ منہ میں دے دے کر کاٹ کاٹ کے لہولہان کر ڈالیں گے، افسوس کریں گے ہائے کاش دنیا میں ہم نے یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول اللہ کا راستہ ہم نے کیوں اختیار نہ کیا، سب کچھ ہمارے سامنے۔ تو کافر بھی اپنی انگلیاں کاٹیں گے، اور وہ مسلمان بھی جو کسی برے آدمی کے کہنے کی وجہ سے غلط راستے پہ چل پڑا۔ اس لیے اپنی دوستی انسان کو اچھے لوگوں سے رکھنی چاہیے۔ کل قیامت کے دن افسوس کرے گا ہائے کاش میں نے اس کو دوست کیوں بنایا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہو۔ اور امیہ بن خلف کو یہ عقبہ بن معیط کہے گا ہائے کاش میرا یہ دوست نہ ہوتا، میں اس کو دوست نہ رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں تو حق قبول کر رہا تھا، مجھے امیہ بن خلف نے روک دیا، ہائے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، دنیا میں نے اس بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ انسان اپنی دوستی اچھی رکھے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، انسان کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن لوگوں کے ساتھ اسے محبت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک جماعت آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اتنے نیک نہیں ہیں، ہمارے وہ اعمال نہیں ہیں جو فلاں جماعت کے اعمال ہیں، وہ بڑے نیک ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان لوگوں سے بڑی محبت ہے، ہم ان کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان لوگوں سے ہمیں دلی محبت ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان کے اعمال اور نیکی کی وجہ سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احبا، دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ آپ کو محبت ہے کل قیامت کے دن تمہیں اٹھایا بھی اسی کے ساتھ ہی جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ ان کا اپنا قول ہے کہ اگر ایک آدمی 70 سال بھی بیت اللہ کا طواف کرتا رہے لیکن اس کی دلی دوستی برے آدمی کے ساتھ ہے، کل قیامت کے دن اسے اٹھایا بھی انہی برے لوگوں کے ساتھ جائے، اور اس کے 70 سالہ طواف بھی اس کے کام نہیں آئے گا، کیوں؟ اس کی دلی دوستی دلی محبت برے لوگوں کے ساتھ۔ تو المرء مع من احبا، آدمی دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اگرچہ چاہے وہ جتنا گناہگار ہی صحیح۔ پھر آقا علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی اصحاب کاف کے کتے کی، کوئی کتا جنت میں کہاں جائے گا، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ کتے نے بھی محبت کی اور ان کا در نہ چھوڑا تو اللہ اس کتے کو بھی جنت میں داخل کریں گے۔ کوئی کتا جنت میں نہیں جائے گا، اصحاب کاف کا کتا جنت میں جائے گا۔ تو اس آیت پاک میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن ظالم لوگ افسوس کریں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، ہائے کاش رسول اللہ کے راستے پہ چلے ہوتے، کیوں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیا۔ فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کاٹے گا ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو،
یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا ہائے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے راستہ بنا لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی، اے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا، نماز کا وقت ہوا اس نے مجھے نماز نہیں پڑھنے دی، مجھے ایمان قبول کرنے نہیں دیا، کاش کہ میں فلاں بندے کو دوست نہ بناتا دنیا کے اندر۔ لقد اضلنی عن الذکر، البتہ تحقیق اس دوست نے مجھے بہکایا قرآن سے، ذکر سے مراد قرآن ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا، ذکر یہ قرآن کا نام ہے۔ تو یہ آدمی بھی کہے گا لقد اضلنی عن الذکر، البتہ تحقیق اس دوست نے مجھے بہکایا قرآن سے، قرآن نہیں مجھے پڑھنے دیا، ایمان نہیں لانے دیا۔ بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ قرآن میرے پاس آ چکا، اس وقت کا رونا بیکار ہوگا، بندہ روئے گا تو بڑا افسوس تو بڑا کرے گا، لیکن اس وقت کے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کل پھر اپنی دنیا کی دوستیوں پہ افسوس کرے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، پھر تو افسوس کرے گا ہائے کاش اس دوست نے مجھے قرآن سے دور کیا، اور مجھے معلوم بھی تھا قرآن حق ہے سچ ہے، لیکن میں نے قرآن کو پسے پش ڈالا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان ہے انسان کو ذلیل کرنے والا۔ شیطان تو ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور شیطان انسان کو نہیں چھوڑتا، اس لیے انسان کو اپنی طرف سے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا، وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، بے شک میری قوم نے بنا لیا، ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑا ہوا۔ یہاں قوم سے مراد کافر لوگ ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی ڈرنے کا مقام ہے کہ اگر مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ کے قرآن کو پسے پش ڈال دیا تو کہیں وہ اس سنگین جملے کے مصداق نہ بن جائیں قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت نہ کر بیٹھیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے دنیا میں قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کے بجائے شکایت نہ کریں ہماری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت قیامت کے دن اپنی امت کے ان افراد کے لیے ہوگی جو قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان امتیوں کی اللہ کے ہاں شکایت کریں گے، شفاعت تو درکنار شکایت ہوگی کہ یا اللہ اس میری قوم نے، اللہ اس میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہر مسلمان پر قرآن کریم کے 5 حق ہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے 5 حقوق ہیں قرآن کے۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے۔ قرآن سچی کتاب ہے،
اس پر ایمان رکھنا، یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کے اندر سمجھا تو جائے قرآن کریم ہم سے کیا مخاطب ہے۔ اور چوتھا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کریم کا پیغام، قرآن کریم کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانا، یہ قرآن کریم کے 5 حق ہیں۔ اگر قرآن کریم کے ان 5 حقوق میں سے کمی بیشی رہ گئی، اپنی طرف سے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو بندہ ان میں سے حقوق پورے نہیں کرتا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس انسان کی اللہ کے ہاں شکایت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔